ابو داؤد و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں، جو بہتر لوگ ہیں، وہ اذان کہیں اور قراء امامت کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امامت کا زیادہ مستحق، امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو تم میں اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے جو قرآن مقدس کو پڑھنا جانتا ہو، وہ زیادہ مستحق ہے امامت کا۔ وہ جو تم میں زیادہ بہتر ہے وہ اذان پڑھنے کا مستحق ہے۔ اب دیکھیں شریعت کے اندر نا امامت کی کچھ اور بھی شرطیں بتائیں گی جو سب سے پہلے کسی بھی امام میں دیکھی جانی چاہیے۔ امام کا ایک تو مسلمان ہونا ضروری، پھر بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، اور بہترین قاری ہونا، اور معذور نہ ہونا۔ یہ کچھ شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کو پڑھ کر کے دیکھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، اور جتنے بھی مسائل ہیں امامت کے تعلق سے ان سب کو ہم نے پڑھ کر کے دیکھا تو ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کہیں یہ ہو کہ بھئی امام فلاں برادری کا ہونا چاہیے، کہ ہاں بھئی امامت کے لیے کوئی ایک برادری خاص کر دی گئی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ مستحق امامت کا وہ شخص ہے کہ جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، جو تمہارے اندر سب سے بہتر طریقے سے نماز کے احکام کو جانتا ہو، نماز کے مسائل کو جانتا ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر شخص ہے امامت کے لیے، چاہے وہ دوسرے کسی مسائل میں زیادہ واقفیت نہ رکھتا ہو، زیادہ نہ جانتا ہو، لیکن نماز کے مسائل تم سے سب سے بہتر وہ جانتا ہو اور قرآن مقدس کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہو، تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اب مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور بالغ ہونا، اور مرد ہونا، اور معذور نہ ہونا، یہ امامت کے تمام شرائط ہیں۔ اب ہم نے جب نظر دوڑائی، سب کو پڑھ کر کے دیکھا، سب قرآن مقدس کو پڑھ کے دیکھا، حدیث کریمہ کو پڑھ کر کے دیکھا، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ بھئی امامت کا زیادہ مستحق فلاں برادری کا انسان ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، افسوس ہمیں تب جا کر کے ہوتا ہے کہ آج کتنی مسجدیں صرف اسی وجہ سے بند ہیں کہ وہاں برادری کے اوپر لڑائی ہے، کیونکہ ایک مسجد میں کئی کئی برادری کے لوگ لگتے ہیں، تو ایک برادری والے کہتے ہیں کہ ہماری برادری کا امام رہے گا، دوسرے کہتے ہیں ہماری برادری کا رہے گا، تیسری برادری والے کہتے ہیں ہماری برادری کا رہے گا۔ اب بتاؤ پھر امام کون رہے گا؟ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے، نہیں، انہیں اپنا صرف اپنے فائدے کے لیے سب کچھ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارا برادر بھی امامت کرے گا، ہمارا برادر نماز پڑھائے گا، ورنہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ تو آپ نے امامت کو بھی برادری کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ کتنے علماء، کتنے عالم اور بہترین قابلیت رکھنے والے باصلاحیت عالم دین جو صرف اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ نہ وہ مسجدوں کے اندر امام ہیں، نہ مدارسوں کے اندر وہ مدرس ہیں، کہ صرف برادری کو لے کر جھگڑا چلا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ قبر میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، یا ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، یا جو برادری ہم جو کھیلتے ہیں دنیا میں رہ کر کے، کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں صرف اسی وجہ سے، مساجدیں بند ہیں، مدارس بند ہیں صرف اسی وجہ سے۔ اب تو مدرسوں کے بھی نام برادری کے نام رکھ دیے گئے، مسجدوں کو بھی برادری سے جوڑ دیا گیا، مدرسوں کو بھی صرف ایک برادری کے لیے خاص کر دیا گیا کہ پڑھیں گے تو صرف اسی برادری کے لوگ، پڑھائیں گے تو صرف اسی برادری کے لوگ، کوئی اور نہیں آئے گا، نہ اس میں نماز پڑھنے، نہ کسی کا دوسری برادری کا بچہ اس میں پڑھنے کے لیے آئے گا۔ کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ قبر میں کیا جائے گا ہمارے ساتھ میں؟ سوچا ہے آپ نے؟
صرف ایک چیز تمہارے ساتھ میں جائے گی، وہ اچھے اعمال ہیں تمہارے، اور جو جتنے اچھے اعمال کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو جنت انہی کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہیں گے۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ آپ امامت کے لیے برادری کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر علم کو دیکھنا چاہتے ہیں، قابلیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا صرف اسی میں جینا ہے ہمیں کہ نہیں فلاں برادری کا امام ہماری مسجد میں امامت نہیں کر سکتا؟ تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری پستی کی جہاں بہت ساری وجوہات، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں کی اور مدرسوں کی اور مسجدوں میں پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین، عالم دین، ائمہ حضرات کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور فیصلے وہ جاہل کرتے ہیں نہ جن کے چہروں پہ داڑھی ہے، نہ جنہیں الف سے بے آتا، نہ جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر نہیں جاتے، فیصلے وہ کرتے ہیں کہ مسجد میں کون امام رہے گا اور مسجد میں کون امام نہیں رہے گا، اور مدرسوں کے اندر کس کو مدرس کے عہدے پر رکھا جائے گا، کس کو نہیں رکھا جائے گا۔ وہ نہیں پوچھیں گے کہ امام کے لیے شرطیں کیا کیا، نہیں، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ کتنے علماء حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں صرف اسی بنیاد پہ، کتنوں کی توہین ہوئی ہے اسی بنیاد پہ، برادری کو لے کر کے ان کی اماموں کی توہین کی گئی۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار یقین جانو نیت کے اوپر ہے، نہ تمہاری برادری کے، نہ کسی چیز کے اوپر نہیں۔ اچھے اعمال کرو گے، نیک کام کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ جنت کسی ایک برادری کے لیے خاص ہے یا ایک قوم کے لیے خاص ہے، ایک برادری کے لیے جنت خاص ہے کہ بھئی فلاں برادری کے لوگ جنت میں جائیں گے، فلاں برادری، نہیں نہیں، متقی ہو پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ اور ہدایت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ پرہیزگار وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، محبت الہی ہے اور محبت رسول جن کے دلوں میں بستی ہے۔ اب وہاں برادریاں نہیں دیکھی جاتی۔ نبی پہ درود کوئی بھی مسلمان پڑھے گا تو وہ نبی پر پہنچے گا، ایسا نہیں ہے کسی ایک برادری کے انسان کا نبی پر درود پہنچے گا۔ آج ہمارا بس نہیں چلتا، لے تو ہم یہ اعلان کروا دیں، پرچے چھپوا دیں ہم کہ نہیں صرف ہماری ہی برادری جنت میں جائے گی، صرف ایک خاص برادری جنت میں جائے گی۔ یہ برادری یہ دنیا کے سب کھیل ہیں۔ جس کا جو کام ہوا اسی کی نسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا، پھر اس کی وہی برادری ہو گئی۔ میں کسی ایک برادری کا نام لینا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری جانب سے کسی کا دل دکھے، لیکن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو امام رکھنا ہے تو جو شریعت کہتی ہے اس کے حساب سے آپ اپنی مسجدوں کے امام رکھو، لیکن اس میں برادری بازی نہ کھیلو، تاکہ تمہارے امام کا، تمہاری قوم کے عالم کا دل نہ دکھنے پائے۔ یقین جانو کہ شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہاری جانب سے کسی کا دل دکھا ہو، چاہے وہ پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور آج یہ حالات ہیں امامتوں کے، بنانے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ ہم نے یہ حالات پیدا کر دیے امامتوں کے اوپر کہ مرد تو مرد، عورتیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ بھئی ہماری مسجد میں یہ امام رہیں گے، ہماری مسجد میں یہ امام رہیں گے۔ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ امام کے جانے کے بعد لوگوں نے، بلکہ خاص طور سے عورتوں نے، مسجد میں کھانا بھیجنا بند کر دیا بالکل۔ بولے ہم کوئی بھی امام آئے گا ہم کھانا نہیں بھیجیں گے، ہمیں تو وہی والے امام صاحب چاہیے جو تھے۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کر کے گئے نہیں، اب امام جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ عورتیں کریں گی، حالانکہ عورتوں کا اس میٹر میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے امامت کے لیے، صلاحیت، قابلیت، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ خوبصورت ہیں، اچھی وضاقتہ ہے آپ کی، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو خوبصورتی دی ہے تو رب کا شکر ادا کریں، اور آپ کے پاس اگر فرضی ڈگری ہے، آپ بالکل نقلی مفتی ہیں، تو پھر آپ سے بڑھیا کوئی امام ہی نہیں۔ یقین جانو خوبصورتی پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے قابل ہیں، آپ کتنے بھی بڑے قابل ہیں، رنگ سانولا ہے آپ کا، آپ کے اندر کج ہے، آپ کا رنگ سانولا ہے، آپ کا چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے تاکہ امپریس کر سکیں آپ لوگوں کو، تو پھر آپ اچھے امام نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا ہماری قوم کا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سی راہ کو ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ہمیں قبروں میں نہیں جانا ہے؟ اماموں کا چناؤ جب جاہل کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔
وہ یہ چنیں گے کہ نہیں یہ امام صاحب رہیں گے، یہ والے نہیں رہیں گے، یہ رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے۔ یقین جانو کہ اب اگر یہی حال رہا ہماری مسجدوں کا، ہمارے مدرسوں کا، تو ہمارے بچوں کا بھی مستقبل خراب ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، اور ہماری مسجدوں میں بہت جلد تالے لگ جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو برادری میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں ہم کھیل رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، پورے پریوار ہم نے دیکھا ہے، پورے خاندان، پورے پریوار ہٹے ہوئے مسجدوں سے، صرف اسی بنیاد پر کہ بھئی یہ امام ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اب بھی اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم نے شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے حساب سے گزارنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔